السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی اچھی پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 7، چچا چھکن نے تصویر ٹانکی۔ سبق نمبر 7 آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان سبق کے پڑھنے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ فیچر سن کر سوالات کے زبانی جواب دے سکیں، فیچر سن کر معلومات اخذ کر سکیں اور سوالات کے جوابات دے سکیں، فیچر سن کر خلاصہ بیان کر سکیں، مصنف کے مقصود کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں، ہم مختلف معاشرتی کرداروں کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر رائے دے سکیں، نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے، منشا جیسی آپ کی خواہش یا قوت ارادی ہوتی ہے، منشا یعنی جیسی آپ کی خواہش ہوتی ہے اور مقصد ارادہ ہوتا ہے کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکیں، عبارت پڑھ کر موروثی اور موضوعی سوالات کے جوابات دے سکیں، املا کو صحت اور رفتار کے ساتھ تحریر کر سکیں، صحت یعنی کہ اچھے طریقے سے غلطیوں کے بغیر اور رفتار کا مطلب ہے سپیڈ سے تیزی کے ساتھ لکھ سکیں، عبارت سے محاورے اخذ کر سکیں، مضمون نویسی کر سکیں، خط نویسی کر سکیں، رموز و اوقاف تفصیلیہ کو پہچان کے استعمال کر سکیں، واحد جمع عربی قواعد کے لحاظ سے پہچان اور استعمال کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارا سبق ہے آج کا، ہمارا سبق ذرا مزاحیہ انداز میں لکھا گیا ہے، تو آئیے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں لقب، القابات، لقب کی جمع، وہ نام جو پکارے جاتے ہیں ان کو لقب کہتے ہیں۔ تگنی کا ناچ نچانا بہت پریشان کرنا، تگنی کا ناچ نچانا بہت پریشان کرنا، خرابی قسمت، بدقسمتی سے، خسیانہ ہونا، شرمندہ ہونا، معائنہ کرنا، مشاہدہ کرنا، بات کا بتنگڑ بنانا، بہت زیادہ مبالغہ کرنا۔ دیکھیے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ چچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمے لیتے تو گھر بھر کو پورے گھر کو یعنی کہ تگنی کا ناچ نچاتے، بہت پریشان کرتے، گھر میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام سونپ دیتے یعنی اس کے حوالے کرتے، خود کام کم کرتے اور دوسروں سے زیادہ کرواتے۔ چند روز پہلے دکان سے تصویر پر شیشہ لگ کر آیا۔ جو پہلی لائن ہے اس میں چچا کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی کام کرنا ہی انہیں پڑ جائے تو وہ گھر بھر کو پریشان کرتے، خود کام کم کرتے اور دوسروں کی ذمہ داریاں زیادہ سونپ دیتے، دوسروں کو زیادہ کام سونپ دیتے کہ آپ یہ کرو، آپ یہ کرو۔ چند روز پہلے تصویر پر شیشہ لگ کر آیا، چچی نے کہا گھر پر بچے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے، اسے دیوار پر لگوا دے۔ میں خود ہی لگا لوں گا، چچا نے جواب دیا۔ میں خود ہی لگا لوں گا، چچا نے جواب دیا۔ اب چچا جان نے تصویر لٹکانے کی مہم اہم کام کو کہتے ہیں، مہم شروع کر دی، اپنی شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دیے، جو کہ ان کی عادت تھی، اپنی عادت کے مطابق انہوں نے بچوں میں کام کی ڈویژن شروع کر دی۔ پپو سے کہا اپنی امی سے پیسے لے کر میخیں لے کر آؤ، میخیں کیل کو کہتے ہیں، کیل ٹھونکنے والے جو دیوار میں، میخیں لے کر آؤ۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ گڈو کو آواز دے کر بلایا، ذرا جلدی سے آؤ، ذرا جلدی سے پپو کے پیچھے جانا اور اسے کہنا میخیں 2 انچ کی ہوں، یعنی ان کی لمبائی 2 انچ ہوں۔ اب سوچا کہ تصویر لگانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت بھی پڑے گی، فوراً چھیمی کو بلایا، بیٹا ذرا جلدی سے سیڑھی لا کر تو دینا، ہاں ذرا احتیاط سے لانا، کسی کو مارنا نہیں۔ مٹھو بیٹا ناشتہ کر لیا تم نے، ذرا جلدی سے جانا اور اپنے ہمسائے میر باقر علی کے گھر ان سے سید معلوم کرنے والا آلہ تو لے آنا۔ سید معلوم کرنے کے لیے، لیول معلوم کرنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سید معلوم کرنے والا آلہ تو لے آنا۔
ہاں پہلے سلام ضرور کر لینا، ساتھ ہی اس کو آداب بھی سکھا رہے ہیں۔ اتنے میں بازار سے میخیں آ گئیں۔ ارے ارے میخیں دے کر بھاگ کہاں جا رہے ہو؟ میخیں دے کر بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں سیڑھی پر چڑھوں گا تو روشنی کون دکھائے گا؟ یعنی چچا نے ایک کام مکمل کرنے کے بعد ساتھ ہی اس کو دوسرا کام بھی سونپ دیا کہ میں سیڑھی پر چڑھوں گا تو روشنی لائٹ کون کرے گا؟ یہ لائٹ ٹارچ تم پکڑو۔ ارے لو، ارے اے لو، ذرا جلدی سے تصویر لٹکانے والی ستلی لے کر آنا، بیٹھ نہ جانا وہاں، جلدی آ جانا۔ اب چچا جان سیڑھی پر چڑھ گئے اور دیوار پر تصویر لگانے کی مناسب جگہ، سیڑھی پر چڑھ کر دیوار پر تصویر لگانے کی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ارے سارے کہاں چلے گئے؟ ارے سارے کہاں چلے گئے؟ مٹھو، چھٹن، چیمے، مجھے تصویر کون پکڑائے گا؟ بھاگ گئے سارے کام چور کہیں کے۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے سوالیہ نشان اور واوین انورٹڈ کاماز جسے کہا جاتا ہے، واوین کا استعمال کیا ہے اور سوالیہ نشان کا استعمال کیا ہے کہ یعنی کہ یہ الفاظ اسی طرح ادا ہوئے تھے۔ چھٹن نے آ کر چچا کو تصویر پکڑا دی۔ وہ تصویر کو مختلف زاویے سے پکڑ کر دیکھ ہی رہے تھے کہ خرابیِ قسمت، بد قسمتی سے تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا، یعنی اس کا شیشہ جو شیشہ لگ کر آیا تھا وہ پھر سے ٹوٹ گیا۔ ابھی تصویر صرف اوپر لگنے کے لیے ابھی لے کر چچا اس کو کھڑے ہی ہوئے تھے کہ وہ تصویر دوبارہ سے نیچے گری اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ چچا چھکن شرمندہ شرمندہ سی شکل بنائے سیڑھی سے اترے اور شیشے کی کرچیوں کو معائنہ کرنے لگے اور شیشے کی کرچیوں کو ہاتھ سے اس کا معائنہ کرنے لگے۔ اتفاق سے شیشہ ان کی انگلی میں چبھ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ خون تو کم نکلا تھا مگر چچا ناچ زیادہ رہے تھے، یعنی تکلیف ہونے کا زیادہ وہ بہانہ کر رہے تھے۔ چچا جان ناچ زیادہ رہے تھے، تکلیف سے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ خون روکنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی۔ سب کو رومال ڈھونڈنے پر لگایا اور خود انگلی پکڑ کر کرسی پر جا بیٹھے۔ اب منظر یہ تھا کہ چچا چھکن کرسی پر بیٹھے بڑبڑ کر رہے تھے اور گھر بھر رومال ڈھونڈ رہا تھا۔ سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے، کیونکہ ان کا رومال شیروانی میں تھا، اس لیے گھر کے بچوں کو انہوں نے رومال ڈھونڈنے کے لیے لگایا اور رومال شیروانی میں تھا، اور وہ چونکہ شیروانی پر خود بیٹھے ہوئے تھے، اس کی جیب میں رومال ہے مگر شیروانی تو ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب سارے تو چچا کی شیروانی تلاش کر رہے تھے اور چچا انہیں القابات سے نواز رہے تھے۔ القابات یعنی مختلف قسم کے نام لے لے کر نواز رہے تھے، کام چور، کچھ اور اس طرح کے مختلف القاب۔ بولتے بولتے چچا کرسی سے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خود ہی شیروانی کے اوپر بیٹھے تھے۔ کھسیانے ہو کر بولے، چھوڑو، ہم نے خود ہی ڈھونڈ لی ہے، تمہارے سامنے تو بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہیں آتا۔ پٹی باندھنے اور نیا شیشہ لگ کر آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اب دوبارہ تصویر لگانے کا مرحلہ یعنی کہ دوبارہ سے وہی عمل شروع ہو گیا۔ چچا سیڑھی پر چڑھ گئے۔ سارا گھرانہ ان کی سیڑھی کے ارد گرد کھڑا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں تصویر، کسی کے پاس میخیں، کسی کے پاس ستلی اور کسی کے پاس ہتھوڑا تھا۔ 2 آدمی سیڑھی پکڑے کھڑے تھے۔ چچا چھکن نے ہتھوڑا مانگا، دے دیا گیا۔ کیل مانگی، دے دی گئی۔ چچا ابھی ہتھوڑا سیدھا کر ہی رہے تھے کہ کیل نیچے جا گری۔ کھسیانے ہو کر یعنی شرمندہ ہو کر بولے، ارے دیکھنا کہاں جا گری ہے، ارے دیکھنا کہاں جا گری ہے۔ اب جناب یہ چونکہ ایک سوال ہے، سوال کیا گیا ہے عبارت میں ہی،
ایک بات کی گئی ہے، سوال پوچھا گیا ہے، تو اس لیے آخر میں سوالیہ نشان لگایا گیا ہے۔ ارے دیکھنا کہاں جا گری ہے۔ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھے کیل تلاش کر رہے تھے۔ چچا چھکن سیڑھی پر کھڑے بڑبڑا رہے تھے اور مختلف القابات سے نواز رہے تھے۔ 10 آنکھیں ہیں، کسی کو کیل نظر نہیں آ رہی، میں ہوتا تو کئی مرتبہ ڈھونڈ چکا ہوتا۔ کمبختو، کیا میں پورا دن سیڑھی پر ہی کھڑا رہوں گا؟ دوسری کیل ہی دے دو۔ سب کی جان میں جان آئی اور دوسری کیل دے دی گئی۔ چچا میاں نے کیل کو مطلوبہ جگہ پر رکھا اور زور سے ہتھوڑے سے ضرب لگائی یعنی اس کو ٹھونکنے کے لیے ہتھوڑا کیل کے اوپر مارا۔ ٹھیک ہے، پلستر نرم تھا۔ پلستر یعنی دیوار کے اوپر جو سیمنٹ کی تہہ تھی وہ بہت نرم تھی۔ پوری کیل اور آدھا ہتھوڑا اندر ہی گھس گئے، وہ جگہ تصویر لگانے کے قابل نہ رہی۔ اب چچا میاں نے جگہ بدلی، نئی جگہ پسند کی گئی، سارا سامان وہاں پہنچایا گیا۔ چچا پھر سیڑھی پر چڑھ گئے۔ کافی دیر تو دونوں دیواروں سے فاصلہ ماپتے رہے کہ کہاں تصویر لگانی چاہیے۔ نیچے کھڑے سب گھر والے بھی الگ الگ مشورے دے رہے تھے۔ اتنی بحث ہو رہی تھی کہ گویا لڑائی ہو رہی ہو۔ خدا کر کے تصویر لگانے کی جگہ پسند آئی، یعنی آخر کار تھک ہار کر تصویر لگانے کی جگہ پسند آئی۔ کیل پکڑی، ہتھوڑا بلند کیا اور میخ پر یعنی کیل پر ضرب لگائی۔ خدا کا کرنا نشانہ خطا ہو گیا، ہتھوڑا سیدھا ہاتھ کے اوپر جا لگا۔ ایک تیز سی آواز کے ساتھ ہاتھ سے ہتھوڑا چھوٹ گیا جو نیچے کھڑے بچے کے پاؤں پر جا لگا۔ پہلے ہتھوڑا ہاتھ پر لگا، پھر وہی ہتھوڑا درد کی شدت کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا جو نیچے جا کر بچے کے پاؤں پر لگا۔ بچے کا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر چچی جان بھی آ پہنچی اور بچے کو سنبھالنے کے ساتھ چچا کو کھری کھری سنانے لگی، یعنی کہ کڑوی کڑوی باتیں ان سے کہنے لگی اگر اسی قسم کے تماشے کرنے ہوں تو مجھے پہلے بتا دیا کریں، میں بچے لے کر گھر سے میکے چلی جایا کروں۔ چچا نادم کا مطلب ہے شرمندہ ہو کر کہنے لگے، خواہ خواہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو، کیا ہو گیا ہے، کس بات پہ تانے دیے جا رہی ہو؟ اب رات ہونے والی تھی، تمام بچے نیند اور بھوک سے بے حال کھڑے تھے۔ یعنی صبح سے انہوں نے یہ کام شروع کیا کیونکہ وہ چھٹن ناشتہ کر رہا تھا نا، یہاں سے اندازہ کیجئے کہ صبح ہی انہوں نے کام کا آغاز کیا اور اب رات ہونے والی تھی اور رات تک ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ تمام بچے نیند اور بھوک سے بے حال کھڑے تھے۔ چچا ایک مرتبہ پھر نئے جذبے کے ساتھ تصویر لگانے کے لیے سیڑھی پر چڑھ گئے۔ نئے سرے سے جگہ تلاش کی گئی، فاصلہ ماپا گیا، بالآخر تصویر لگ ہی گئی، وہ بھی اتنی ٹیڑھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی گری۔ دیوار کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے نشانہ بازی ہوتی رہی ہو۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ چچا کے علاوہ سب کھڑے نیند سے جھوم رہے تھے۔ چچا جان تصویر لگانے کا مارکا سر کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھے گڈو کے پاؤں پر، آگے فل سٹاپ آ گیا، یعنی کہ گڈو کے پاؤں پر گرے۔ گڈو چیخ مار کے رو پڑا۔ چچا جان ذرا سا پریشان تو ہوئے مگر پھر داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی۔ لوگ اس کام کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں، یعنی انہوں نے صبح سے شام اسی کام کو سر انجام دیا۔ یہ لکھی گئی تھی، سید امتیاز علی تاج اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیے بیٹا، اپنا کام کرتے وقت کسی دوسرے پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ اپنا کام کرتے وقت کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، کام کرتے وقت ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور کام کرتے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔
یعنی کام کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کے ساتھ اپنے تمام جو جیسے چچا سیڑھی پر چڑھے تھے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ اس سے متعلقہ تمام لوازمات پہلے سے مکمل کر لیتے، وہ پھر ہی سیڑھی پر کھڑے ہوتے، کیل لے آتے، سیڑھی لے آتے، ستلی لے آتے اور پھر جگہ کا انتخاب کرتے۔ کھڑے کھڑے سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے کے ایک مراحل تھے، انہیں چاہیے تھا کہ سارے خود مکمل کرتے اور اس کے بعد پھر وہ سیڑھی پر چڑھتے۔ لیکن کہانی میں ایک مزاح کا پہلو پیدا کرنے کے لیے مصنف نے اس کو اس انداز میں لکھا ہے کہ نکمے اور کاہل لوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ جی تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہم اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ چچا چکر نے تصویر لگانے کی مہم کیسے شروع کی؟ جی تو ہم اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ ہم اس کے سوال لکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، چچا چکر نے تصویر لگانے کی مہم کیسے شروع کی؟ چند روز پہلے، جیسے پہلی لائن میں دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے، چند روز پہلے دکان سے تصویر پر شیشہ لگ کر آیا۔ چچی نے کہا گھر پر بچے ہیں، اس تصویر کو دیوار پر لگوا دیجئے۔ تو چچا نے کہا میں خود ہی لگا لوں گا، اور ساتھ ہی تصویر لگانے کی مہم شروع ہو گئی۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، گھر والے رومال کس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ گھر والے رومال کس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ چچا کے ہاتھ پر شیشہ لگ جانے کی وجہ سے خون نکل آیا تھا، جس کو صاف کرنے کے لیے گھر والے رومال ڈھونڈ رہے تھے۔ چچا کے ہاتھ پر شیشہ لگ جانے کی وجہ سے خون نکل آیا، جس کو صاف کرنے کے لیے گھر والے رومال ڈھونڈ رہے تھے۔ شیروانی کہاں سے ملی؟ سوال نمبر 3 ہے، شیروانی کہاں سے ملی؟ شیروانی چچا کے نیچے سے شیروانی کہاں سے ملی؟ چچا شیروانی پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ چچا چھکن شیروانی پر ہی بیٹھ گئے تھے، جب اٹھے تو شیروانی ان کے نیچے سے برآمد ہوئی۔ ٹھیک ہے، چچا چھکن شیروانی کے اوپر ہی بیٹھ گئے تھے، جب وہ اٹھے تو شیروانی ان کے نیچے سے ہی برآمد ہوئی۔ چچی جان نے چچا کو کھری کھری کیوں سنائی؟ چچا جان کو چچی نے کھری کھری کیوں سنائی؟ چچا کے ہاتھ سے ہتھوڑا گرا، جو کہ بچے کے پاؤں پر لگا اور بچہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا، اس لیے چچی جان نے چچا کو کھری کھری سنائی۔ چچا کے ہاتھ سے ہتھوڑا گرا اور بچے کے پاؤں پر جا لگا، بچہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا، چچی جان آئیں اور انہوں نے چچا کو کھری کھری سنائی۔ کمرے کی دیواروں کی کیا حالت تھی؟ کمرے کی دیواروں کی حالت، کمرے کی دیواروں کا پلستر نرم تھا، ضرب لگنے پر پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا اندر چلا گیا۔ کمرے کی دیواروں کا پلستر نرم تھا، ضرب لگنے پر پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا اندر چلا گیا۔ آخری سوال ہے، چچا چھکن تصویر لگانے کا مارکہ سر کرنے کے بعد سیدھا کس کے پاس آئے؟ چچا چھکن تصویر لگانے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھا گڈو کے پاؤں پر آئے، جس کی وجہ سے وہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا، وہ رو پڑا، چیخ مار کر رو پڑا۔ چچا چھکن تصویر لگانے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھے گڈو کے پاؤں پر گرے، وہ چیخ مار کر رو پڑا۔ جی تو بیٹا ہمارا سبق کا سوال نمبر 2 ہے مشقی سوال میں، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیے۔ چچا چھکن تگنی کا ناچ نچاتے گھر بھر کو، گلی بھر کو، محلے بھر کو یا شہر بھر کو؟ تو اس کا درست جواب ہے گھر بھر کو۔ نمبر ب ہے، تصویر لگانے کا کام شروع ہوا پگڑی اتار کر، شیروانی اتار کر، قمیض اتار کر، اینک اتار کر۔ تو اس کا درست جواب ہے شیروانی اتار کر۔ تصویر لگانے کے لیے ضرورت پڑی میز کی، کرسی کی، سیڑھی کی یا زار کی؟ تو سیڑھی کی۔ چچا چھکن نے میخیں منگوائیں 1 انچ کی، 3 انچ کی، 4 یا 2 انچ کی؟ تو اس کا درست جواب ہے 2 انچ کی۔ تصویر کا ٹوٹا شیشہ چچا چھکن کو چبھ گیا، انگوٹھے میں، انگلی میں، بازو میں یا پاؤں میں؟ تو کس میں چبھ گیا تھا؟ انگلی میں۔ چچا چھکن کو شیشہ چبھ گیا تھا انگلی میں۔ ہمارے جملے ہیں، دیکھیے ذرا۔ جی تو بیٹا ہمارے جملے ہیں، الفاظ جملے ہم بنائیں گے۔ جملے، پہلا جملہ ہے ہمارا مہم۔
मुहिम का मतलब है अहम काम, मुहिम का मतलब है मुहिम अहम काम। अली को बचपन से ही मुहिम जोई, अहम काम सर अंजाम देने को कहते हैं मुहिम जोई करना। अली को बचपन से मुहिम जोई का शौक है। अगला लफ्ज़ है हमारा तकसीम करना। तकसीम करना यानी बांटना। तकसीम करना, चचा छक्कर ने बच्चों में काम तकसीम किए। चचा छक्कर ने बच्चों में काम तकसीम किए। अगला लफ्ज़ है ज़ाविया। ज़ाविया एंगल जिसे कहा जाता है ज़ाविया। तस्वीर का ज़ाविया, तस्वीर का ज़ाविया दुरुस्त ना था। तस्वीर का ज़ाविया दुरुस्त ना था। जुमला मुकम्मल होने के बाद उर्दू में फुल स्टॉप इस तरह का होता है, हम ये लगाएंगे, उर्दू फुल स्टॉप लगाएंगे। तस्वीर का ज़ाविया दुरुस्त ना था, शर्मिंदा। शर्मिंदा। हमारा अगला लफ्ज़ है शर्मिंदा। अहमद अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। अगला लफ्ज़ है चुभना। चे और बे चूँकि दो चश्मी है के साथ है, बे चूँकि दो चश्मी है के साथ है तो लफ्ज़ है चुभना। लफ्ज़ है चुभना। चचा के हाथ में चचा छक्कन के हाथ पर शीशा चचा छक्कन के हाथ पे शीशा चुभ गया। मुआयना। अगला लफ्ज़ है मुआयना। डॉक्टर ने मरीज़ का मुआयना किया। आप ये भी लिख सकते हैं चचा ने तस्वीर लगाने के लिए जगह का मुआयना किया। ठीक है, तो बेटा हम देखेंगे तफसीलिया।
تفصیلیہ، تفصیلیہ، تفصیلیہ جو ہے کسی عبارت میں بعض اوقات مختلف چیزوں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس مقصد کے لیے تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس علامت کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ دو نقطے اور اس کے آگے ڈیش کی علامت ہے، تو یہ تفصیلیہ کی علامت ہے۔ جیسے پاکستان کے، اس کی مثال ہے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ہم یہاں تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے اور اس کے بعد ہم ان صوبوں کے نام لکھیں گے: پنجاب، سندھ، بلوچستان، اور اس طرح سے جو بھی اس کے نام لکھے جائیں گے، اس کو ہم کہیں گے، اس کو وضاحت کرنے کے لیے، اس جملے کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے یہاں تفصیلیہ کا نشان لگایا اور آگے پاکستان کے صوبوں کے نام لکھ دیے۔ اسی طرح کسی فہرست کو ترتیب دینے کے لیے یا کسی مین پوائنٹ کی وضاحت کرنے کے لیے ہم اکثر یہ مضمون نگاری میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ تفصیلیہ کی علامت لگا دی جاتی ہے اور نیچے اس کی ڈیٹیل تفصیل لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری تفصیلیہ کی علامت۔ یہ ہماری تفصیلیہ کی علامت تھی۔ امید ہے آپ کو اس بات کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، گرامر کے ان قواعد کو آپ سمجھیں، اور ہماری زبان کو، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے یہ گرامر جو ہے انتہائی اہم رول ادا کرتی ہے۔ تو اس گرامر کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں استعمال کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے سبق کی اچھی طرح مشق کریں اور اسے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔